ماہرین کا کہنا ہے کہ ایشیا پیسیفک تعاون کے لیے ایک کھلے اور باہمی جڑے ہوئے نظام کی تشکیل کثیر الجہتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان کے مطابق ایپیک کے رکن ممالک کے درمیان تعاون خطے کی خوشحالی کا ایک بنیادی محرک ہے۔ APEC has been one of the main engines to promote. طویل عرصے سے ان اہم پلیٹ فارمز میں سے ایک رہا ہے جو تجارتی رکاوٹوں میں کمی اور معیشت و تجارت میں کھلے پن کے فروغ کے لیے مباحثوں کے عمل کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ پائیداری سے متعلق گفتگو نہایت اہم ہے اور بروقت بھی ہے۔ میرے خیال میں یہ بات بہت واضح ہے کہ چین اس حوالے سے قابل عمل خیالات پیش کر رہا ہے، جیسا کہ سپلائی چینز میں استحکام کی ضرورت۔ ایپیک میں ہم سپلائی چینز کو مزید مضبوط بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کے لیے یقینی ماحول فراہم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تصورات کو ایپیک کے پلیٹ فارم پر لانے سے ہم ایسے اقدامات تشکیل دینے میں مدد دے سکتے ہیں جن کا حتمی نتیجہ عوام کے لیے فائدے کی صورت میں نکلے گا۔ APEC has always been very significant. It's the one. ایپیک ہمیشہ سے انتہائی اہم فورم رہا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بحر الکاہل کے دونوں کناروں کے ممالک ایک ساتھ بیٹھ کر باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کرتے ہیں۔ اب یہ فورم اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ ایشیا پیسیفک خطہ اب عالمی معیشت کی محرک قوت بن چکا ہے۔ یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ کھلا پن اور اقتصادی طور پر باہمی انحصار اور انضمام کو فروغ دینا ہی آگے بڑھنے کا درست راستہ ہے۔ multilateralism is central to the کہ prosperity. ہمارے خطے میں کئی معیشتیں شامل ہیں، اس لیے کثیر الجہتی تعاون ہمارے خطے کی خوشحالی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی کثیر الجہتی نظام ہے جس نے ان معیشتوں کو باہمی روابط، بین الاقوامی تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے ذریعے ترقی کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہی ایپیک کے مشن کا مرکزی مقصد بھی ہے۔